إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام انجام دے رہے تھے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اس موقع سے ان کی زبان سے کئی ایک دعائیں صادر تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو ان میں ایک رسول بھیج، یعنی اولاد اسماعیل میں ایک رسول بھیج۔ وہ رسول ایک ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، ان کا تعلق آل اسحاق سے تھا۔ آل اسحاق سے تو بہت سارے رسول آئے، لیکن آل اسماعیل میں صرف ایک رسول آیا، وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو ان میں اولاد اسماعیل میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کی جنس میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے نہ ہو، ملائکہ میں سے نہ ہو، فرشتوں میں سے نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ رسول کسی دوسری جنس میں سے ہوگا، اگر وہ جنات میں سے ہوگا، اگر وہ فرشتوں میں سے ہوگا، اس صورت میں انسانوں کو ان کا دیکھنا ناممکن ہے، اور جنات اور فرشتے یہ انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ انسانوں کے لیے جنات اور فرشتوں کی اتباع یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جنات اور ملائکہ یہ انسان کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے، اسوہ نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اولاد اسماعیل میں ایک رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو،
انسانوں میں سے ہو، کسی دوسری جنس سے نہ ہو۔ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، آپ کے انسان ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ انہی میں سے تھے، اولاد اسماعیل میں سے تھے۔ خود ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب کیا، قبیلے کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو آپ اولاد آدم میں سے ہیں، آپ نوری مخلوق نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تو ان میں ایک رسول بھیج، اس رسول کا تعلق خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی 2775 سال کے بعد۔ دعا کا دیر سے قبول ہونا یہ دعا کی قبولیت کے منافی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بسا اوقات ہماری دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، بسا اوقات دعا قبول ہوتی ہے تاخیر سے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا فوراً قبول نہیں کی گئی، بلکہ 2775 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی۔ بسا اوقات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مطلوبہ چیز عطا نہیں کرتا ہے، ہماری اس دعا کی وجہ سے ہم پر آنے والی کسی مصیبت، کسی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، کبھی دعا قبول کر لی جاتی ہے، کبھی بالفور قبول ہو جاتی ہے، کبھی تاخیر سے قبول ہوتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا بہت تاخیر سے قبول کی گئی۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، آپ کی نبوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ آپ کی بعثت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ کی نبوت کی ابتدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں علیہ السلام اور عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔ تو آپ کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک۔ رسول کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، انہیں گناہوں سے پاک کرے۔ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ تلاوت آیات ہے۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب اور حکمت ہے۔ تلاوت اس کا تعلق الفاظ سے ہے، تعلیم اس کا تعلق معانی سے ہے۔ تو پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہی الفاظ پڑھائے قرآن کے، قرآن کا صحیح تلفظ، صحیح لہجہ ان کو بتائے۔ اس آیت کریمہ میں
تلاوت آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پڑھ کے سنانا، قرآن کی آیات کی تلاوت۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کا معاملہ دیگر انسانی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ انسانی کتابوں میں مقصود معانی ہوتے ہیں، الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی حیثیت سیکنڈری ثانوی ہوتی ہے۔ انسانی جو کتابیں ہوتی ہیں اگر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اگر ان کو پڑھا جائے، صرف ان کا مفہوم لوگوں کو بتایا جائے تو جائز ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے صرف سورہ فاتحہ کا مفہوم بیان کر دے، نماز ہو جائے گی؟ تو قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں، قرآن کریم میں جس طرح معانی اہم ہیں، اسی طرح الفاظ بھی اہم ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی، چینجنگ نہیں کی جا سکتی۔ نماز میں ہمیں سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے، سورۃ الاعلیٰ کے بجائے سورۃ الغاشیہ کے بجائے اگر نماز میں ان دونوں سورتوں کا میں مفہوم بیان کر دوں عربی زبان میں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایسا آدمی نہ صرف ایک گنہگار ہوگا بلکہ ایسا شخص کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد اس قرآن میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں تلاوت کو ایک اہم مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا معاملہ دیگر انسانی کتابوں کی طرح نہیں ہے، اس میں الفاظ بھی اہم ہیں۔ دوسرے انسانی کتابوں میں صرف معنی اہم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر سمجھے طوطا اور مینا کی طرح قرآن پڑھ دے تب بھی وہ اجر اور ثواب سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ رب العالمین کا کلام ہے یہ۔ اس کو بلا سمجھے پڑھنا، طوطا اور مینے کی طرح پڑھنا، یہ بھی اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت اس کا تعلق الفاظ سے ہے۔ صرف تلاوت پر اکتفا کرنا، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، گویا یہ خود کو ہدایت سے محروم کرنا ہے۔ لیکن آدمی قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلف رمضان کے مہینے میں بعض سلف جو ہے ایک دن میں ایک قرآن ختم کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی اپنی اجازت دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھ لیا جائے تب بھی اجر اور ثواب سے آدمی محروم نہیں رہے گا۔ آپ کی بعثت کا دوسرا مقصد جو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی، وہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ دیکھیں نبی کا کام جس طرح الفاظ پڑھانا ہے اسی طرح معنی سمجھانا بھی ہے۔ صرف الفاظ پڑھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا، اس کا معنی سمجھانا، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے ذکر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم کیا کریں؟ اس کی وضاحت کریں، اس کی ایکسپلینیشن کریں۔ تو اللہ نے کہا ہم نے قرآن اتارا ہے، قرآن کی وضاحت، ایکسپلینیشن یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، نبی کی حیثیت جو ہے نا صرف ڈاکیے کی نہیں ہے، جس طرح منکرین حدیث کہتے ہیں۔ نبی کی حیثیت صرف پوسٹ مین کی نہیں ہوتی ہے۔ پوسٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے؟
پوسٹ مین کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیغام ہوتا ہے، خط ہوتا ہے، وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے، وہ پڑھ کر سناتا نہیں ہے، وہ سمجھاتا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے نبی کی ذمہ داری بتائی کہ نبی اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، الفاظ پڑھاتے ہیں اور اس کے معنی سمجھاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں منکرین حدیث کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت ایک پوسٹ مین سے زیادہ کچھ نہیں ہے، آپ کا کام صرف قرآن پہنچانا ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، آپ نے قرآن کی جو تشریح کی ہے، اس کی توضیح کی ہے، اس کی جو وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی جس طرح مبلغ ہیں، اسی طرح اس کتاب کے معلم بھی ہیں، اس کتاب کے ٹیچر بھی ہیں۔ اللہ نے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا ٹیچر بنایا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے میں بھیجے گئے تھے۔ عرب کے لوگ جو ہے نا، عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کو عربی زبان میں دسترس حاصل تھی۔ اگر آپ ان کے سامنے صرف قرآن کی آیت کی تلاوت کر دیتے، قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر اللہ یہ بول دیتا نبی کا کام صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا ہے تو کافی ہوتا، اس لیے کہ وہ عربی زبان کو سمجھنے والے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، انہیں عربی زبان میں دسترس حاصل تھی، صرف عربی زبان آپ پڑھا دیتے تو کافی ہوتا تھا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا نبی کا کام صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ تعلیم بھی ہے، تو معلوم ہوا صرف عربی زبان میں مہارت حاصل کر لینا قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کو معلم اور ٹیچر بنائیں۔ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے تابعین کو بتائی، تابعین نے تبع تابعین کو بتائی، جو تفسیر اب تک ہم مختلف حوالوں سے ہم تک منتقل ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہم قرآن سمجھنے کے لیے نبی کو معلم نہیں بنائیں گے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ نے خاتم النبیین کو معلم بنایا ہے، اس قرآن کا ٹیچر بنایا ہے، اس قرآن کی وضاحت اور ایکسپلینیشن کی ذمہ داری اللہ نے نبی پر ڈالی ہے۔ دیکھیں کسی بھی فن کی کتاب پڑھ کر کے آدمی ماہر فن نہیں بن جاتا ہے۔ ڈاکٹری پر لکھی گئی کتابیں پڑھ کر کے اگر کوئی آدمی ہسپتال کھول لے، میڈیکل کھول لے، تو دنیا اس کی اجازت دے گی نہیں، جب تک کہ وہ ماہر فن کی نگرانی میں اس فن کی پریکٹس نہ کر لے۔ صرف ڈاکٹری پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر کے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے۔ اسی طرح صرف عربی زبان میں مہارت حاصل کر کے اگر آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچر بنائیں۔ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ تو غرض ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا انتہائی اہم ترین دعا ہے۔ آگے مزید اس سلسلے میں گفتگو پیش کروں گا، کیونکہ آپ کی بعثت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ایک تلاوت آیات ہے، دوسرا تعلیم کتاب ہے اور حکمت ہے۔ آپ کا کام کتاب کی تعلیم دینا بھی ہے اور حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اگلے خطبہ جمعہ میں کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ کیا ہے۔ نبی کی ایک ذمہ داری تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے، اس سے متعلق بھی انشاءاللہ میں وضاحت آنے والے خطبہ جمعوں میں کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔